اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اس طرح بنائی ہے کہ اس میں بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. مثلا کچھ مخلوقات باشعور ہیں، کچھ بے شعور ہیں، لہذا اللہ نے باشعور مخلوقات کو بے شعور مخلوقات پر فضیلت دے دی. باشعور مخلوقات 3 ہیں. ایک مخلوق نوری ہے، فرشتے، ایک مخلوق ناری ہے، جنات، ایک مخلوق خاکی ہے، انسان. تو تمام باشعور مخلوقات میں ان تینوں مخلوقات کو فضیلت دی، اور ان تینوں مخلوقات میں خاکی کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی. یہاں تک کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں، اور اللہ تعالی نے اس خاک سے بنی ہوئی ہستی کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے، انہیں عزت سے نوازا ہے. اور تمام انسانوں میں ایک طبقے کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں پر فضیلت دی. وہ طبقہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا. اور ان انبیاء کرام میں بھی سب سے افضل ایک نبی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل قرار دیا گیا. اسی طرح ہر نبی کی ایک امت ہوا کرتی تھی، تو تمام امتوں پر اللہ نے امت محمدیہ کو فضیلت دی، یہ فرما کر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نبیوں کے ساتھ بہت ساری کتابیں بھی نازل ہوئیں، تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن حکیم کو قرار دیا گیا. اس کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے اس سے پہلے جتنی کتابیں انبیاء کرام پر اتری ان کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ نہیں لی تھی، اس وجہ سے ساری کتابیں محرف ہو گئیں. لیکن اس کتاب کے بارے میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج تک اس کے ایک نقطے کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ تو اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ تو اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ بہت ہی حکمت والی ہستی اور قابل تعریف ہستی کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے گھر ہیں دنیا میں جن کو ہم مساجد کہتے ہیں، لیکن اللہ کے تمام گھروں میں، تمام مسجدوں میں سب سے افضل مقام 3 مسجدوں کا ہے: بیت الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، جس کے بارے میں حدیث صریح آئی ہے کہ ان تینوں مسجدوں کے علاوہ اور کسی جگہ کے لیے بطور عبادت شد رحال نہیں کیا جا سکتا، یعنی باقاعدہ اس کے لیے سفر نہیں کیا جاتا. اور ان تینوں مساجد میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے بیت الحرام کو قرار دیا کہ اس کے اندر 1 رکعت نماز 1,00,000 رکعت کے برابر، 1 نماز 1,00,000 نماز کے برابر. بعض علماء سے میں نے اس بات پر ڈسکشن کیا کہ کیا یہ فضیلت ہر نماز کے لیے ہے یا صرف فرض نمازوں کے لیے ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ فضیلت فرض نمازوں کی ہے. 1 فرض نماز خانہ کعبہ میں، اللہ کے اس گھر میں، دنیا میں اور اللہ کے گھروں کے مقابلے میں 1
1,00,000 درجہ فضیلت حاصل ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب سے یہ کائنات بنی ہے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. یوں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ کی کتاب میں کائنات کی تخلیق کے وقت ہی سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی گئی ہے, اور ان 12 مہینوں میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کو قرار دیا. اور اس پورے سال کے جو دن ہیں اللہ نے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کو قرار دیا. دنوں کے بعد مسئلہ راتوں کا ہے. پورے سال بہت ساری راتیں آتی ہیں, لیکن ان تمام راتوں میں سب سے افضل رات خیر اللیالی اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو قرار دیا.